کر رہا ہو، اپنی اس کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں، تو وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے۔ لیکن ایسے لوگ غیر مسلموں میں بھی ہوئے، غیر مسلموں میں بھی ایسے لوگ ہوئے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا گاندھی کے بارے میں۔ گاندھی کو تو آپ جانتے ہیں نا سب لوگ، پڑھا لکھا انسان تھا، یہ نہیں ہے کہ اس نے ایسا لنگوٹ پہنا ہوا تھا، تو ایسے نہیں ہے، پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے ایک جگہ پہ لکھا، اب میں اس نے تو انگریزی میں لکھا، ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے اس بات سے بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے، It sometimes surprises me when some Muslims ask me why I do always wear black blankets، کہ میں ہر وقت ہمیشہ کالی چادر ہی کیوں لیتا ہوں۔ یہ جب وہ سوال میرے سے پوچھتے ہیں مسلمان کہ آپ کالی چادر کیوں لیتے ہیں، تو مجھے حیرانی ہوتی ہے، ان کی عقل پر، ان کے شعور پر حیرانی ہوتی ہے۔ آگے وہ خود ہی جواب دیتا ہے، کہتا ہے I do so only to pay homage to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the greatest man ever produced in the history of mankind. He was so simple۔ کہتا ہے میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انسانیت میں سب سے اعلیٰ انسان تھے، لیکن پھر بھی سادہ تھے۔ آج ہمارے علماء کا کیا حال ہے، آج ہمارے حکام کا کیا حال ہے؟ جب اس نے یہ لکھا تو پھر آگے بھی اس نے لکھا، وہ کہتا ہے جب کانگریس 1936 میں جب الیکشن جیت کر حکومت بنائی تو کہتے ہیں میں نے لکھا، وہ خط لکھا ہوا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں میں نے لکھا کہ پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے، فالو حضرت فٹ پرنٹس آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گاندھی نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فٹ پرنٹس کو فالو کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، چونکہ انہوں نے دین اسلام کو منو ان اپنی خلافت میں نافذ کر دیا تھا اور وہ انسانیت کی بہتری کے لیے تھا۔ اب کافر تو یہ لکھے، وہ ان کا مذہبی رہنما بھی تھا اور ان کا سیاسی رہنما بھی تھا، کیا ہمارے رہنماؤں کو یہ پڑھنے کی توفیق ہے یا نافذ کرنے کی توفیق ہے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی ہو سکتا ہے شیطان کے پیروکار ہوں، اس کے پیچھے چل رہے ہوں۔ تو ایک آیت ہو چکی ہے، دوسری اگر کہتے ہیں تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اگر زیادہ وقت ہو گیا تو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس سے اگلی والی جو آیت ہے اس میں ایک نیا موضوع ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے وہ مسلمانوں کے اندر جنگ، چونکہ جنگ احد ختم ہو چکی تھی اور ابو سفیان کے ساتھ ایک وعدہ ہوا تھا کہ اگلے سال پھر ملے گی بدر کے مقام پر، بدر کے مقام پر ابھی مسلمان زخمی ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال پھر ملنا ہے تو اس پر مسلمانوں کے اندر بھی ایک کنفیوژن پیدا ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان اس درجے پر نہیں تھا، کچھ کمزور بھی تھے، ضعیف بھی تھے، اس پر کچھ کنفیوژن پیدا ہوئی، کچھ نے جانے سے انکار کیا۔ تو 70 کے قریب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے گئے میدان بدر میں، آپ نے انتظار کیا لیکن ابو سفیان آیا نہیں ہے۔ حضور کا وعدہ سچا ہو گیا کیونکہ حضور سے بڑھ کر کوئی ایفائے عہد کرنے والا نہیں ہے۔ اس پر اگلی آیت ہے فقاتل فی سبیل اللہ، بس آپ خود ہی اکیلے ہی اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اکیلے ہی اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ یہ اس واقعے کی طرف ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں جاتا، لیکن آگے یہ بھی فرمایا لا تکلف الا نفسک، اللہ رب العزت آپ پر آپ کی ذمہ داری ڈالے گا۔ یہ میں بڑے زور سے کہتا ہوں، اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، اس سے پہلے بھی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ہم آپ ہی کے، جو آپ ہی ذمہ دار ہیں اپنے نفس کے۔ آج ہم بھی اپنے نفس کے خود ذمہ دار ہیں۔ جب یہ لوگ کچھ شبہات پیدا کرتے ہیں، یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں، یہ صاحب کال ہے، صاحب حال بھی ہے یا نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا صاحب کال اور صاحب حال ہوتا کیا ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمت سے جب کسی نے کہا تھا کہ آپ ان باتوں پر خود بھی عمل کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا بیٹا میری بے عملی تجھے جہنم میں نہیں لے جائے گی، اگر تو عمل کر لے گا تیرے عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے بھی اللہ معاف کر دے۔ اس لیے ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم فلاں عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جو بات قرآن و حدیث میں آ رہی ہے اگر وہ نہیں کرتا عمل تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے، اس نے بھی احادیث پڑھ رکھی ہوں گی، اسے پتا ہوگا کہ میری زبان کو کس سے کاٹا جائے گا، لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حبیب ہم آپ پر ذمہ داری صرف آپ کی ڈالیں گے، دوسروں کی بات نہیں کریں گے۔
لیکن مسلمانوں کو ایسے چھوڑنا نہیں. وحرز المومنین، اور مومنین کو جہاد پر ترغیب دیتے رہے. اس کا مطلب ہے وہ مسلمان گناہگار نہیں تھے، مومن ہی رہے. یاد رکھیں، حضور کے ساتھ جہاد کی طرف نہیں نکلے لیکن مومن ہی رہے. ہمارے ہاں آج فتوے لگ جاتے ایسے ہی ہے نا، فلاں بہادر ہے، فلاں بہادر نہیں ہے، فلاں بھاگ گیا، فلاں کھڑا رہا. ہم نے مکتبہ فکر والوں نے ماں تقسیم کر لیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. میں نے عرض کیا 70 صحابہ اس بدر صغرا کی طرف گئے تھے، تو جو دوسرے صحابہ تھے اللہ فرما رہا ہے وحرز المومنین، مومنین کو کیا کرتے رہے؟ جہاد پر ترغیب دیتے رہے. وہ مومن رہے، ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے. چونکہ کمزور آدمی ہے، اس کے مطابق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. اگر میں جہاد پر نہیں جا سکتا تو اللہ رب العزت نے مجھے طاقت ہی اتنی دی ہے، اس لیے میں نہیں جا رہا. اللہ رب العزت مجھ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں حبیب ایک وعدہ کرتے ہیں آپ کی تسکین کے لیے، عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، قریب ہے اللہ رب العزت کافروں کی لڑائی کی سکت ہی چھین لے. کیا کر لے؟ وہ لڑ ہی نہ سکیں. اور ایسا ہی ہوا، ابو سفیان آیا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان سے لڑائی کی طاقت ہی چھین لی، سلب کر لی. اور قوت اللہ تعالیٰ سلب کر لے وہ تو قادر ہے، وہ تو قادر ہے کہ نہیں. پیر سواز علیہ رحمت کے بارے میں ہے کہ آپ پر یہ اللہ رب العزت کے جو غلام بندے ہیں ان کو بھی اللہ نے یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں. ان کے بارے میں ہے کہ ان پر پرچہ ہو گیا کہ یہ لوگوں کو، انگریزوں کو، ہندوؤں کو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں. جب یہ پرچہ ہو گیا مجسٹریٹ کے سامنے حاضر ہوئے، پیش ہوئے، تو اس نے پوچھا کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں. تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا تین کو بھی میں پڑھایا، ان کو بھی میں پڑھایا، ان کو بھی میں پڑھایا. جب ایسے کیا وہ بھی کلمہ پڑھ گیا، وہ بھی پڑھ گیا، وہ بھی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی اتنی طاقت تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ کافر آپ سے لڑ ہی نہ سکیں. آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، اکیلے ہیں، لیکن کافروں کے اندر یہ طاقت نہ ہو. اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اگر خیر کی بات ہو تو ہمیں دوسروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، میدان عمل میں آنا چاہیے. کیا خیر ہے؟ اگر آپ ویلفیئر سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں آتا تو آپ کھڑے ہو جائیں میدان میں، پھر لوگ آتے جائیں گے، قافلہ بنتا چلا جائے گا. آپ ایک خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ سارے ملیں تو کریں. قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب آپ کے خلوص کو دیکھے گا پھر اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے حبیب قریب ہے ہم کافروں کی لڑنے کی سخت کو وہ جو ہے وہ ختم کر دیں. اور ایسا ہوا. تو میں نے مختصر عرض کر دیا، ابو سفیان لشکر کے ساتھ وعدے کے مطابق وہاں پہنچا نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کو لے کر وعدے کے مطابق وہاں تشریف لے گئے. انتظار کیا کافروں کا، جب وہ نہیں آئے تو پھر آپ واپس تشریف لے آئے. واللہ اشد باسا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سخت ہے لڑائی کرنے والا. کون کر سکتا ہے جی اللہ سے لڑائی؟ نہیں، اللہ کے تو مچھر سے کوئی نہیں لڑائی کر سکتا. اللہ تو زمین کو ایسے ایسے کر دے تو کوئی نہیں لڑائی کر سکتا. زلزلہ دے دے کوئی لڑائی نہیں کر سکتا. بارش شروع کر دے تو کوئی لڑائی کر سکتا ہے جی؟ زمین آسمان سے کچھ نازل مار دے، اللہ کی فوجیں چیونٹیوں کو بھیج دے. جو مچھر کو بھیج سکتا ہے چیونٹیوں کو بھیج سکتا ہے. اور پھر جب ابراہا لشکر لے کر ہاتھیوں کا آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی مقابلے میں بھیجے تھے. جی انسانی عقل تو یہ کہتی کہ ہاتھی ہونے چاہیے. ٹینک کے مقابلے میں بھائی بندوق تو نہیں چلے گی نا، ٹینک چلے گا. بم کے مقابلے میں بم چلے گا. لیکن رب نے کس کو بھیجا؟ اب ابھی چڑیاں ہیں کتنا اٹھا لیتی ہوں گی، ان سے بھسم کروا دیا. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر طاقت ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، حکومت ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، علم دیا ہے تو اللہ نے دی ہے. اللہ کے ساتھ کوئی لڑائی کر سکتا نہیں ہے. لیکن آج ہم اللہ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا سود ختم نہیں کرو گے تو کس کے ساتھ لڑائی ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ لڑائی ہے نا، تو لڑائی کر رہے ہیں. اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے اس کے ولی کے ساتھ برا بھلا کہو گے تو کس کے ساتھ لڑائی ہے؟ اللہ کے ساتھ. وہ بھی کام ہو رہا ہے، ولیوں کے ساتھ بھی ہم جنگ کر رہے ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور سود کو بھی، بے ایمانی، حرام خوری، ہر چیز ہمارے درمیان موجود ہے. یہ اللہ سے جنگ ہی تو ہے.
اور اس جنگ کو ہم جیت سکتے کوئی بڑا بن جائے یاد رکھے جیت نہیں سکتا. امن تب ہوگا جب اللہ کے سامنے سرنڈر کریں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر کو جھکا دیں گے، پھر ہماری امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا یہاں افضل التفصیل کا صیغہ استعمال کیا ہے. اشد، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ لڑائی کرنے والا ہے. اگر وہ لڑائی پر آ جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی طاقت ٹک سکتی نہیں ہے. وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور وہ سب سے بڑا سزا دینے والا، سب سے بڑا، اس کی سزا سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے. اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ پہ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی، انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنا فرما بردار، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار رکھے، اور ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا جو درس دیا، جو سنا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اس میں کوئی سہون یا اللہ غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما. حاضرین کے گھروں پر یا اللہ اپنا لطف و کرم فرما، بیماروں کو صحت کلی عطا فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما. جن بچوں نے امتحانات دیے مولا ان کو کامیابی عطا فرما. ہم سب کو نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرما. یوں ہی بے پر کی معاشرے میں اڑانے سے ہمیں محفوظ فرما. ہمیشہ سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی